السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها وحسنت فرجها قیل لها ادخلی الجنة من أي أبواب، او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ چونکہ یہ خاص مجلس مستورات کے لیے منعقد ہوئی ہے، بہت کم حضرات مرد تشریف فرما ہیں، وہ بھی حضرات علماء کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کی دو وجہیں: ایک وجہ یہ، بات کرتے ہوئے اگر کوئی سامنے نہ ہو تو بات کرنے میں مزہ نہیں۔ کم سے کم ایک آدمی کا تو سامنے ہونا ضروری ہے، لیکن آج کل کوئی سامنے نہ ہو تب بھی بات کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ یہ موبائل کا کرم ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک زمانے میں خواہ مخواہ اکیلے بات کرے تو دیوانہ بولتے تھے، لوگ اس کے قریب جاتے نہیں تھے اور اتنا ڈرتے تھے اکیلے بات کرنے والے سے، زبردست الزام بھی لگ جاتا تھا، شیطان پکڑ لیا اکیلے بات کرنے والے سے۔ اکیلے بیٹھے بیٹھے ہنسیا، اللہ بچانا، اتنا خوف کا ماحول رہتا تھا۔ اب حال یہ ہے، گھنٹے اکیلے بات کر رہی، گھنٹے ہنس رہی۔ چند دن پہلے تک بھی موبائل ایسا پکڑ کر محسوس کرے، میری ماں اور بہنیں ایسا موبائل پکڑ کر بات کرتے تھے تو سمجھ جاتے تھے انہیں فون میں بات کر رہا ہے بول کر۔ اب وہ کان کے ٹکیاں آ گئے ہیں، کان میں جو ڈالتے ہیں عورت، اسے کیا بولتے ہیں یہاں چک منگلور میں؟
نہیں وہ مشین کا نام، وہ زیور جو ڈالتی، کرن بولتے، بالی بولتے، ٹکی بولتے، وہ کان کے اندر ٹھوس لیتے آج کل، اب اس کا نام بلوٹوتھ، وہ دکھتا بھی نہیں بیچارہ، اتنے پردے میں رہتا، وہ کان کے اندر مولانا عرفان صاحب ٹھوس لے کو انہیں بات کر لے کو جا رہا ہے، ہنس لے کو جا رہا ہے، ساری دنیا پاگل بنی ہے۔ یہ چند حضرات جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بات کرنے والے کے بات میں ایک دم پیدا کرنے کے لیے، وہ بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں کثیر تعداد میں، میری اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں۔ پردے میں عورتیں بیٹھی ہیں، ایک اسلام کی یہ زبردست شان ہے، ساری دنیا میں یہ حکم کسی مذہب کے پاس نہیں جو اسلام کے پاس ہے، کہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو اس کے سامنے کوئی عورت آ نہیں سکتی، رابیہ بصریہ جیسی عورت ہی کیوں نہ ہو اس کے سامنے کوئی مرد آ نہیں سکتا۔ بولو سبحان اللہ، بولو آپ عورتوں کی طرف سے آپ لوگ بولو۔ چکمنگلور کی آپا میری اردو سمجھتی کیا؟ ماشاءاللہ، میری اردو تو سمجھنا حضرت، ان کو سمجھانے کے واسطے میری اردو بگڑ گئی ہے۔ بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھ گئے تو تم لگا بات ہوتی ہے۔ اب ساری دنیا میں تقریباً 5000 سے زیادہ چھوٹی بڑی قومیں ہیں۔ تین قومیں ساری دنیا میں سب سے بڑی ہے، چوتھی قوم اپنے آپ کو بڑی سمجھتی ہے، لیکن اس حدیث کی تحقیق میں اس کا مقام بڑی قوموں میں آتا نہیں۔ غور سے سننا میری مائیں اور بہنیں، اذان ہوگی تو بھی فکر کرو نہ کو، انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لیٹ نماز پڑھیں گے۔ آج اس مسئلے میں عورتوں کے ساتھ میں شامل ہوں، ان کے اوپر بھی جماعت ضروری نہیں، میں مسافر ہوں میرے اوپر بھی ضروری نہیں۔ عورت کے لیے جماعت ضروری کیا؟ مسافر کے لیے بھی جماعت ضروری نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ جذبات پیش کر رہا ہوں کہ آج سخت ضرورت ہے عورتوں کے ساتھ پردے میں بیٹھ کر اصلاح کی بات کرنے کی، اس لیے کہ عورتوں کا معاشرہ بدل گیا، سارے عالم کے حالات بدل گئے۔ حضرات علماء، اس بات پر توجہ چاہتا ہوں میں، 2 ہی جماعتوں پر اس وقت ساری امت کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے علاوہ کسی اور جماعت پر نہیں، نہ کونسلروں پر، نہ ایم ایل اے پر، نہ صدروں پر، نہ سیکریٹریوں پر، نہ مالداروں پر، نہ غریبوں، کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حالات بہت خراب ہیں، صرف 2 جماعتیں اگر میدان عمل میں تحریک میں آ گئے، انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ حالات ایک حد تک سازگار ہو جائیں گے۔ وہ 2 جماعتیں کون سی؟ ایک بی جے پی، ایک کانگریس۔ توجہ سے سنیں میری مائیں اور بہنیں، بڑی گہری باتیں بتا رہا ہوں۔ عورتوں سے بات کرنے کی ضرورت بھی ہے، بہت ڈر بھی ہوتا مولانا، کیونکہ تو پردے کا فائدہ انہوں اٹھا لیتے، ہمیں یہاں بات کر لے کو رہتے ہیں، وہاں ان کی تقریر چلے کو رہتی ہے۔ اسی لیے آج کل ہے نا، حضرت سجاد صاحب بھی اجازت دیے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی اگر عورتوں میں بات ہوتی ہے تو ایک چھوٹے سے اسکرین کا بھی انتظام کر دیں، بحالت مجبوری الضرورات تبیح المحظورات کے تحت میں کم سے کم اسکرین کو تو بھی دیکھ لے کو، سن لے کو بیٹھے رہتی، ورنہ انہیں خاموش بیٹھنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مردوں کی کرامت کیا معلوم کیا؟ ہوا میں اڑنا، ہوا میں مصلی بچھا کو نماز پڑھنا، سمندر میں پانی میں مصلی بچھا کو نماز پڑھنا ہے مردوں کی کرامت ہے۔ عورتوں کی کرامت کیا معلوم؟ 10 منٹ خاموش رہی تو سمجھ جاؤ بہت بڑی کرامت اس کے پاس ہے۔ کیا مولانا؟ میری مائیں اور بہنیں، اس بات پر ذرا تفصیل چاہتا ہوں، تم اپنی زبان کو جہاں تک ہو سکے خاموش رکھو۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی
مجددی دامت برکاتہم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا مردوں کے ذکر کرنے پر اللہ تبارک و تعالی جو اجر عطا فرماتے ہیں، اگر عورت خاموش رہتی ہے تو اسے بھی وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ منہ کھولی ذکر کر، منہ کھولی تو اچھے باتاں کرو، نہیں تو خاموش بیٹھنے کی عادت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تم پر بہت زیادہ ہے، تمہارا خاموش رہنا بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ گھر اجڑتے ہیں امریکہ کے میزائلوں سے نہیں، تمہاری زبان سے۔ ہندوستان کے نیوکلیئر سے گھر برباد نہیں ہوتے، تمہاری زبان سے۔ یہ دو ہونٹاں کے بیچ میں دبلی پتلی زبان ہے نہیں، دانتاں کے بیچ میں کس کو رکھ ڈالے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جس میں تو صاف کہتا ہوں، جس گھر کی عورت کی طبیعت خاموش رہتی ہے اس کو میں گھر نہیں کہتا، جنت کا نمونہ کہتا ہوں۔ آج نہیں ہے مزاج، بات لمبی ہو رہی ہے، 3 قوموں کی بات چلی، پھر ادھر آ گیا میں۔ انشاءاللہ وقت رہا تو واپس جاؤں گا، خدا میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ کروڑوں روپے کے گھر بنانے پر کوئی کمال کی بات نہیں ہے، گھر جھوپڑی کی طرح ہو، کچی دیواریں ہوں، مٹی کا فرش ہو، پتوں کا چھت ہو، لیکن اس گھر کے اندر اگر امن و امان ہو، میرے رب کی قسم 4 گھنٹے صحیح سکون کی نیند آئے گی۔ وہ گھر جس گھر میں خاموشی ہو، جس گھر میں ذکر ہو، جس گھر میں تلاوت ہو، جس گھر میں حیا ہو، جس گھر میں شرم ہو، جس گھر میں ادب ہو، جس گھر میں شفقت ہو، جس گھر میں تمیز ہو، جس گھر میں تہذیب ہو، جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، حقوق کی ادائیگی ہو، میرے رب کی قسم آسمان والوں کو وہ گھر ایسے چمکتے نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو آسمان کے چاند تارے۔ قریب میں ایک عجیب و غریب واقعہ پڑا، جو آج پہلی مرتبہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں، ابھی کبھی بیان نہیں کیا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اولیاء، چکمنگلور میں ہی نہیں، کون بھی جواب نہیں دے رہی؟ عورتوں کو جواب دینے کی اگر اجازت ہوتی تو کیا ہی پوچھی حضرت ہمیں چولیا بولتے نہیں بولتے؟ آپا تو بھی اللہ کی نیک بندی، ہمیں بھی اللہ کے نیک بندے، اللہ اکبر، چاہے تو لمحوں میں بن سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت والا، اللہ کا ولی بننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ ایک ایک ڈاکٹر ایک ایک علاج دیتا نہیں، ویسے ایک ایک اللہ کا سچا اور پکا ولی ایک ایک علاج ہم جیسے گنہگاروں کو دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سے کسی نے پوچھا ولی بننے کا آسان راستہ کیا ہے؟ میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں۔ بندے تو سب ہیں، ولی بننا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم یہ نہیں کہا کہ بھائی رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ، سارے دن میں ایک پورا قرآن پڑھ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، گناہ ہو یا نہ ہو، اپنے زبان سے استغفار پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ صحیح استغفر اللہ کہتا ہے، وہ زبان سے نکل کر ختم ہوتے ہی دوسرا لمحہ اس کا نام اولیاء میں شامل ہوتا ہے۔ حضرات علماء کو چھوڑ کر ان کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس وقت اگر ہم بچ سکتے ہیں دشمنوں سے، اور اللہ ہم کو اگر بچانا ہے،
ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے جو ہمارے نبی نے، صحابہ نے، اولیاء نے بتایا ہے، اس کے علاوہ بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں۔ تو مضبوط لوہے کے دیواریں بنا کر بھی اندر رہو گے، دشمن کے پاس توڑنے کے ہتھیار موجود ہیں، لیکن کچی دیواریں بنا کر اندر دعائیں پڑھ کر بیٹھیں گے، دشمن توڑے گا کہاں جب کہ اسے ہمارے گھر نظر ہی نہیں آئیں گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ استغفار، بات کرنا تو اچھا کرو، نہیں تو خاموش بیٹھو، زبان کو جہاں تک ہو سکے خاموش رکھو۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 چیزوں کی تم حفاظت کرو، تمہاری ایمان کی خدا حفاظت کرے گا۔ کیا بات بتائے؟ معاف کرنا، 4 چیزوں کی تم حفاظت کرو، خدا تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ آج خطرے میں ہمارا گھر، ہماری جان نہیں، خطرے میں ہمارا ایمان ہے۔ پوری اچھی باتیں آج بولنے کا موقع نہیں، آپ علماء سے سنو، اپنے شہر چکمنگلور کے علماء سے سنو، دن میں 1 گھنٹہ پردے کے ساتھ علماء کو دو۔ میری مائیں، بہت درد کے ساتھ آج بات کر رہا ہوں، میری باتوں کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں بھولنا، یہ میری باتیں نہیں، آواز میری ہے، باتیں ہمارے بڑوں کی ہے، مفکرین کی باتیں ہیں، مصلحین کی باتیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں ہیں، آواز میری ہے۔ تمہارا سدھرنا مردوں کے سدھرنے سے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جب تم سدھرتی ہے نا، اللہ تمہارے گوشت سے ٹیپو جیسے لال امت کو دیتے ہیں۔ مولانا عرفان صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، میری اصلاح فرما دے، ایک عرصہ ہو گیا امت کو ٹیپو جیسا بچہ دیکھ کر۔ جب دشمن دن دلاتا ہے، جب دشمن کتے کی طرح بھونکتا ہے، سمجھ جانا کہ اس کے مقابلے میں کوئی شیر نہیں ہے، کیونکہ شیروں کے سامنے کتے بھونکتے نہیں۔ آج کتے بھونکتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ سامنے شیر نہیں ہے۔ اور یہ شیر اللہ رب العزت اپنے نبی کے ماننے والوں کے بیچ میں پیدا کرتے ہیں تو ذریعہ تم کو بنایا۔ آج تمہارے پیٹ خراب ہو گئے، تمہارے گود خراب ہو گئے۔ جب کسی عورت کا پیٹ خراب ہوتا ہے، نسلیں اچھی نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ زمین جب خراب ہوتی ہے تو فصل خراب ہوتی ہے، پیٹ جب خراب ہوتا ہے تو نسل خراب ہوتی ہے۔ کہاں ہے ہماری قوم کی مائیں، کہاں ہے ہماری قوم کی بہنیں؟ کچھ بھی فکر نہیں کہ سارے عالم میں کیا ہو رہا ہے۔ عالم پر نظر کرنے کی ذمہ داری صرف مردوں کی ہے، عورتوں کی کچھ نہیں۔ عالم کے حالات کی خبر رکھنے کی ذمہ داری صرف مردوں کی ہے، عورتوں کی نہیں۔ سنو، اما عائشہ روزانہ اپنے بھانجے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے روزانہ پوچھتی تھی کیا حال ہے مدینے کا۔
جب تک اماں زندہ تھی تب تک برابر پوچھتی تھی. یہ اماں کا عبد الرحمن بن ابو بکر سے اور مدینے کا حال پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کو بھی باہر کی فکر کرنے کی اجازت ہے، کرنا چاہیے. چار چیزوں کی تم حفاظت کرو، ایمان کی خدا حفاظت کرے گا. نگاہ کی حفاظت کرو. کس کی؟ نگاہ کی. خالی ہم مردوں کو بولتے ہیں عورتوں کو دیکھو نکو، عورتوں کو دیکھو نکو رے، دیکھو نکو رے کو بول کو. عورتیں خوش ہوگی ہمیں دیکھ سکتی ہوں، انہوں دیکھنا نہیں. کیا ظلم ہوگا؟ قرآن پڑھتی ہے تو جانتی ہے قرآن نے جہاں مردوں کو کہا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وہیں عورتوں سے بھی کہا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. جیسے مرد غیر عورتوں کو دیکھ نہیں سکتا ویسے عورتیں بھی غیر مردوں کو، جیسے مرد غیر عورتوں سے بات نہیں کر سکتا ویسے عورتیں بھی غیر مردوں سے بات نہیں کر سکتی. کب بھی بولے عورتوں کو کسی بھی بات کرو نکو، دیکھو نکو. مولوی صاحبہ کو تو خالی ڈاؤٹ کرنے کا کام، ہمیں بھایا سمجھ کو بول رہی سو. ہمارے دلاں بڑے پاک، کیا ایریل میں دھوئے؟ کیسا آپا اتنا پاک ہو گئے؟ واقعہ سنو. میرے اور آپ کے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. عورتیں بھی پڑھو، درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو. کہاں پڑھتی؟ موبائل سے بچہ انشاءاللہ تعالی چھوٹے ہوئے اعمال واپس آ جائیں گے. مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، صحابہ کو قرآن بتاتے تھے، سناتے تھے. قرآن اترنے کا دور تھا نا نبی کا. کبھی سورہ، کبھی آیت، کبھی 10 12 15 آیتیں نازل ہوتی تھی. جو ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنا دیتے تھے. آج یہ سورہ نازل ہوا، آج یہ آیت نازل ہوئی، آج اتنی آیتیں نازل ہوئی، آج اتنے احکامات بیان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھیجے. آج جبرائیل آئے تھے میرے پاس، آج میکائیل آئے تھے میرے پاس. کیا ہوتا سب صحابہ کے سامنے نبی رکھتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سنائے ہوئے تمام باتوں کو واپس سنتے بھی تھے. اور عجیب و غریب سوالات بھی صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تاکہ صحابہ کا ذہن اور تیز ہو جائے. گھر میں بھی کرتے تھے اللہ کے رسول. اسی کو مذاکرہ کہتے ہیں. اب بیان کے بعد، جلسے کے بعد، دعا کے بعد جب جائیں گے گھر میں تو گھر میں ان تمام باتوں کا مذاکرہ کرو، تعریف بھی کرو. پھر بنگلور سے آیا تھا انہیں کون کی بڑا اچھا بیان کریا، بولو. اس میں موٹا ہوتا نہیں، بڑا ہوتا نہیں، مذاکرہ تو یاد رکھتا. میں وہ دکان کو گئی تھی، کیا اچھے کپڑے تھے معلوم، کیا اچھا بیان تھا، وہ نہیں کیا بھی وہ مولوی صاحب وہ خالی ہم نہ تھوک کو گئے. کون بلا سے ان کو ذرا نمبر دیو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرے کرتے تھے. پیغمبر اٹھ کر جانے کے بعد صحابہ بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ کرتے تھے. تمام باتیں واضح ہیں، علماء جانتے ہیں. ایک مرتبہ نبی نے پوچھا
صحابہ کو بٹھا کر اذان ہو رہی ہے، جواب دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة۔ لا حول ولا قوة۔ عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو بٹھا کر دین کی بات کرتے ہوئے ایک سوال کیا، ایو شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ صحابہ کی ایک عادت تھی، غلط جواب تو دور کی بات کہ صحیح جواب دیتے ہوئے بھی نبی کی خدمت میں ڈرتے تھے۔ ہمیں صحیح جواب تو کیا، غلط سوال کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے۔ پورے صحابہ خاموش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام کرو، سوچ کر کل آنا، کسی کے پاس جواب ہو تو کل بیان کرنا۔ پورے صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت علی بھی مجلس میں تھے۔ حضرت علی کے پاس علم بہت زیادہ نبی سے ملتا تھا۔ حضرت علی بھی مسجد سے نکل کر گھر کو گئے تو ذہن میں یہی سوال تھا کہ کیا چیز رنگی عورتوں کو بہترین چیز کون سی رنگی عورتوں کو، اس کو لے کر جب گھر کو گئے تو داخل ہوتے وقت حضرت علی سلام نہیں کیے۔ داخل ہونے والا سلام کرنا، اگر بائی چانس داخل ہونے والا سلام نہ کیا تو گھر کے اندر رہنے والے اسے سلام کرنا۔ آج ہمارے گھروں میں سلام ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے گھروں میں تو داخل ہوتے ہائے، کون مر گا ہائے کریں سو چل رہا ہے۔ میں اپنے کانوں سے ایک مرتبہ ایک بڑے کے گھر میں یہ لفظ سنا، میں نے خوب ڈانٹا، مسلمان آپ ہیں
اور آپ کا بچہ مسلمان ہے، بڑی باتوں کی تعلیم دینا تو دور کی بات، حاجی صاحب آپ نے اپنے بچے کو اب تک سلام نہیں سکھایا. سلام نہیں سکھایا اب تک اپنے بچوں کو. دیکھا دیکھی چولہا پھونکی، باہر کے ماحول کو گھر کے اندر استعمال کرتے ہیں. اسی بات کا تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، ساری دنیا میں کوئی قوم مسلمانوں کی نقل نہیں کرتی، اور مسلمان اتنا گرا ہوا ہے، سب کا تھوک چاٹ رہا ہے. ہمارے برقعے کا حسن دیکھ کر کوئی عورت برقع پہنتی نہیں، دوسروں کی بے حیائی دیکھ کر ہماری عورت بے حیا ہو رہی ہے. ہمارے ٹوپیوں کو دیکھ کر کسی اور قوم کے لوگ ٹوپیاں پہنتے نہیں، لیکن جب دوسری قوم ٹوپیاں اتارتی ہے تو ہماری قوم اتارتی ہے. اغیار سے مانگتے پھرتے ہو مٹی کے چراغ. شاعر نے کہا اغیار سے مانگتے پھرتے ہو مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ ڈال دیے سائے ہم نے. چراغیں مانگ رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس سورج ہے. گھروں کے اندر سلام کا ماحول پیدا کرو، سلام کرو. بات گہری، لمبی، وسیع ہوتی جا رہی ہے. مجھے خوف ہے کہ کہیں وقت ختم نہ ہو جائے، بات باقی نہ رہ جائے، لیکن چھوڑ کر جانے کے لیے بھی میرا دل چاہتا نہیں. گھروں کے اندر سلام کو عام کرو. حضرت مولانا سچ کہتا ہوں، حالات کا کیڑا ہوں، واقعات میرے سامنے فائل بنے بیٹھے. میرے پاس آنے والے واقعات کو اگر میں قلم بند کروں تو 1000-1500 صفحات کی کتاب بنے گی. پتہ نہیں کہ اسے یقین بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے. ایسے گھر بھی ہیں شادی ہو کر 1 ہفتے کے بعد بہو اور ساس کے درمیان تکرار ہوئی، اب 15 سال 16 سال کا عرصہ ہو گیا. اس لمبے عرصے میں 1 مرتبہ بھی کبھی ساس بہو کو سلام نہیں کری، بہو ساس کو سلام نہیں کری. جس گھر میں سلام نہ ہو اس گھر میں محبت کہاں سے آئے گی؟ اور محبت پیدا کرنے کے لیے عاملوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. افسوس ہے، افسوس ہے. اللہ سلام کے اندر محبت رکھا، سلام کے اندر سلامتی رکھا، سلام کے اندر رحمت رکھا، سلام کے اندر برکت رکھا. سلام سے نفرت ختم، سلام سے دشمنی ختم، سلام سے کدورت ختم، سلام سے خدا راضی، سلام سے رسول اللہ راضی، سلام سے ملائکہ راضی. آج وہی سلام ہمارے پاس نہیں. اور ایک عجیب بات ہے، مرد سلام کرنے میں شرماتا نہیں، بہت ساری عورتیں سلام کرنے میں شرماتی ہیں، مارے شرم کے سلام نہیں کرتی. غلط طریقہ. سلام کرنے میں شرم کیا؟ غیبتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ سلام کرنے میں شرم نہیں، سلام کرنا. صبح ہی ساس اٹھی، صبح ہی بہو اٹھی، دونوں میں سے کون پہلے اٹھتی وہ تم لگا کہ گھر کا حال ہے، منجے کیا معلوم. کبھی کسی گھر میں ساس پہلے اٹھ جاتی، کبھی کسی گھر میں بہو پہلے اٹھ جاتی. جب اپنے کمرے سے باہر نکلتے ساس پر نظر پڑی، السلام علیکم امی، منہ بھر کو بولو. ساس ماں نہیں بنی تو تب پوچھو. اٹھ کو باہر آئے، حال میں ساس بیٹھی رہی، جلدی اٹھ گئی بڈھی، الو بولے کر آ رہی ہے. یہ اس کا سلام چل رہا نہیں چل رہا ہے. ارے بہو سلام نہیں کری نا، کم سے کم بیٹی بہو ساس سلام کرنا. نہیں سلام نہیں کرتی، اتنے وقت کو اٹھتے سو کیا مت میں. وہاں سے اعتراض شروع، شکوے شروع، شکایتیں شروع. پھر گھروں میں پی او پی لگا کو کیا فائدہ، صوفے رکھ کو کیا فائدہ، ٹائلز پسرے تو سیدھا جنت اچھے. کیا فائدہ؟ گھروں کو عبادت سے سجاؤ،
گھروں کو اخلاق سے سجاؤ، گھروں کو ادب سے سجاؤ، گھروں کو تمیز سے سجاؤ، گھروں کو تہذیب سے سجاؤ۔ جس گھر میں ادب نہیں اس گھر میں کیا زینت ہے، اولیاء اللہ جانے سے کتراتے ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں بہت زیادہ عاشق ہوں، بہت زیادہ حضرت ہی کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اسکول ماسٹر آئے، اسکول ماسٹر، حضرت کے مرید بھی تھے وہ، اور گورنمنٹ کی جو سیلری ہوتی ہے زبردست سیلری، اور اس وقت سیلری دینے والے انگریز تھے، ان کی طرف سے طے شدہ سیلری۔ تھانوی کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت کماتا بہت ہوں، ہاتھ میں پیسہ بہت، لیکن برکت نہیں حضرت، مہینہ ختم ہونے سے پہلے تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے آپ۔ حضرت نے غور و فکر کیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ میاں تیرے گھر میں کرسی ہے، ایسے صوفے اس زمانے میں نہیں تھے، تھے کیا حضرت؟ نہیں تھے۔ تیرے گھر میں کرسی ہے، اس زمانے میں کرسیاں بہت کم لوگوں کے گھروں میں، وہ بھی بڑے لوگوں کے گھروں میں ہوتے تھے، نوابوں کے گھروں میں کرسیاں ہوتی تھی، ورنہ عام لوگوں کے گھروں میں حسیرہ آئے تو حاصر ڈالبا، بڑے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ کر دیکھو یہ حاصرہ چتت نہ، اور ذرا پیشل آدمی آیا تو حاصر کے اوپر شطرنجی، شطرنجی بولے تو سمجھتے ہیں، ہاں، جوئی کو ایک مرتبہ دال کو بٹھاتے تھے، حاصر کے اوپر شطرنجی اتت، نہالیاں بھی کم تھے، کرسیاں بہت کم، استعمال ہی نہیں تھا کرسیوں کا۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کرسیاں مغرور لوگوں کے گھروں میں ہوتی تھیں، لکھا ہے صاحب۔ پیغمبر اور صحابہ کے دور میں کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ایک مثال بھی نہیں ملتی، بڑی مشکل سے کرسی کے اندر، کرسی پر نماز کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا ہے، اب تک ایک نیا موضوع چھڑ جائے گا اگر میں اس پر بات کروں گا۔ تو حضرت تھانوی نے وظیفہ نہیں دیا اس ماسٹر صاحب کو، پوچھا تیرے گھر میں کرسی ہے؟ ہاں کرسی ہے حضرت میرے گھر میں۔ اس میں تیری بیوی بیٹھتی ہے؟ ہاں بیٹھتی ہے حضرت۔ تو نیچے بیٹھتا ہے؟ ہاں کبھی کبھار بیٹھتا ہوں۔ کبھی کبھار تو نیچے اور تیری بیوی کرسی میں جو بیٹھتی ہے نا، اس بے ادبی کی نحوست سے تیرے پیسوں کی برکت ختم ہو گئی۔ آج بیٹھی تو پرواہ نہیں نا، ٹانگ میں ٹانگ ڈال لگو بیٹھتی، کم سے کم بیٹھی تو پرواہ نہیں، نوشو نیچے ہے انہیں اوپر بیٹھی تو پرواہ نہیں، ایسا بیٹھتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری مائیں اور بہنیں، میں بتا رہا ہوں، یہ باتیں علماء بتائے ہوں گے، تم ادب کرو انشاءاللہ تمہارے شوہر سے محبت ملے گی۔ جس عورت کے پاس ادب نہیں ہے اس کے شوہر کے پاس محبت نہیں ہے۔ آؤٹ گوئنگ ادب ہو تو ان کمنگ محبت، اور محبت کے لیے ادب شرط ہے۔ جہاں ادب نہیں وہاں محبت نہیں، جہاں ادب ہے وہاں محبت ہے۔ حضرت علی سلام بھول کر داخل ہو گئے۔ تمہیں گھر کے اندر سلام کرو، ساس کو سلام کرو۔ ساس آہیں چیک بنگلور میں نہیں کا تو بولو بنگلور سے بھیج دوں، بہت ہی بنگلور میں۔ سلام کرو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں سلام کرو۔ حدیث میں آتا ہے دو مسلمان کا آمنا سامنا ہو، جس مسلمان کو پہلے سلام کرنے کا موقع ملتا ہے پھر بھی وہ سلام نہیں کرتا، دوسرا مسلمان پہلے مسلمان کو سلام کرتا ہے،
اللہ 100 فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس مسلمان کو تم سلام کرو۔ مولانا اورنگزیب صاحب تشریف فرما ہیں، گہرا علم رکھتے ہیں، پوچھ کر دیکھیے، جس گھر میں سلام کی عادت ہو اس گھر والوں کا انتقال ہوتا ہے، کنز العمال میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ صرف ایک سلام کی برکت سے خدا ان کو شہیدوں کی صف میں اٹھائیں گے۔ سلام کو معمولی نہ سمجھو، اسلام کے بے شمار خصوصیات میں سے ایک سلام ہے، اور اس جیسا جملہ دنیا کے کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ گڈ مارننگ، کیا گڈ مارننگ کا تو صبح اچھی بابا صبح، گڈ نائٹ، گڈ اچھی نائٹ رات، اچھی رات لڑے بغیر سو تو اچھی رات، گڈ نائٹ بولتا سو کو مر گیا کہتا، کیا گڈ نائٹ؟ نمستے، نمسکار، نمستے کا معنی کیا؟ میں تمہاری پوجا کرتا ہوں۔ نمسکار کا معنی کیا؟ میں تمہاری پوجا کرتا ہوں۔ سنسکرت زبان تحقیق کر کے میرے پاس ہے، میں تمہاری پوجا کرتا ہوں۔ پوجا تو خدا کی ہوگی، عبادت خدا کی ہوگی۔ سلام کا جملہ، سلام جیسا جملہ دنیا کے کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور سلام کرے تو بھی صحیح کرو، پورا کرو، اچھا کرو۔ سلام کرنے کے لیے پہلی شرط کیا؟ صحیح کرنا۔ دوسری شرط کیا؟ پورا سلام کرنا۔ تیسری شرط کیا؟ اچھے لہجے میں سلام کرنا۔ السلام علیکم، یہ صحیح سلام۔ پورا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا اچھا لہجہ، السلام، ذرا منجھے دیکھو، عورتیں نہیں دیکھ رہی، محسوس کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ یہ 3 چیزیں بھی نہیں۔ السلام علیکم کیا ہے؟ سلام، یا ہمارا ابا بولتے تھے سلام کی، سلام کا جنازہ رہی ہے۔ السلام علیکم، اور انداز بھی ایسا کڑک رہتا، سلامتی کی دعا دیتی لیکن پیغام نفرت کا پہنچتا۔ شوہر کا فون آیا، سلام کرا تو فبیہا، نہ کیا تو آپ پہلے سلام کرو۔ حضرت علی سلام بھول گئے، حضرت فاطمہ فوراً سلام کرتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا تھانوی قسم کھا کر کہتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جس میاں بیوی کے درمیان میں سلام ہو اس میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا تو دور کی بات، جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ سلام کے اندر جادو کا توڑ ہے۔ ابھی اذان ہوئی نہیں، مولانا محمود چغتائی فرماتے ہیں اذان کے بعد کی دعا میں زبردست جادو کا توڑ ہے۔ اس کی بڑی عجیب و غریب توجیہ بیان فرماتے ہیں مولانا محمود چغتائی صاحب کہ اذان کے بعد جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق یا عاشقہ اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، آقا نے فرمایا اذان کے بعد کی دعا جو کوئی پڑھتا ہے اس کی سفارش کرنا میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ وجبت لہو شفاعتی، اللہ کے رسول کو ہماری سفارش کرنا ضروری نہیں، پھر بھی ایک اذان کے جواب کا حق نبی ادا فرماتے ہیں، وجبت لہو شفاعتی۔ مولانا محمود صاحب فرماتے ہیں جس کی سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم
100% کرنا چاہتے ہیں، اس کے اثر سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جہنم کا عذاب ہی ختم ہوتا ہے، جو جادو کا عذاب کیوں نہیں ہوگا؟ تھانوی قسم کھا کر کہتے ہیں سلام میں اللہ تبارک و تعالی محبت رکھے ہیں، خیر رکھے ہیں۔ تمہیں بھی کبھی بھی کرے، تمہارے گھر کے مرد کو، شوہر کو، بھائی کو، بھانجے کو، بیٹے کو، کرنے والا سلام کرنا۔ السلام علیکم، خیریت ہے؟ کہیں جی کھا لیے؟ کیا کر رہی؟ اچھا، آتے وقت رات کو ایک فیئر اینڈ لولی لے کے آؤ۔ اچھا رکھوں؟ کیا اچھا رہے گا۔ یہ سلام کی برکت سے پورا بزنس بھولیا تو بھی فیئر اینڈ لولی بھولتا نہیں۔ کرتے نہیں حضرت۔ اتنے مساجد، اتنے مدارس، اتنے علماء جو یہ تقریباً 30-40 سال کے عرصے میں زمین میں پھیلے ہیں، اس سے پہلے اتنے مسجدہ نہیں تھے، اس سے پہلے اتنے مدرسے نہیں تھے، اس سے پہلے اتنے علماء نہیں تھے، اس سے پہلے اتنی تحریکیں نہیں تھیں۔ آج جوان سے جوان عالم بھی خدا کی قسم امت کے میدان میں اتر کر جو محنت کر رہا ہے نا، ہمارے اکابر کی روحیں خوش ہوتی ہوں گی۔ باوجود اس کے جب مسجدیں کم تھیں، مدرسے کم تھے، علماء کم تھے، اس دور میں جو عمل، ادب، اخلاق تھا، اب مسجدیں، مدرسے، علماء زیادہ ہو کر وہ عمل، وہ ادب، وہ اخلاق نہیں ہے۔ بڑا عجیب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ یہ پیسے کم تھے، پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے، پیسے زیادہ ہی، بھوکے ہی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے۔ بالکل ایسے علماء کم تھے، کتاباں کم۔ میرے والد رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب تقسیم وراثت ہوئی، کتابوں کو تک میں نے باہر نکالا۔ میں بھی خریدا بہت ساری کتابیں۔ میرے گھر کے اندر ایک کتب خانہ ہے برابر، الحمدللہ۔ والد کی کتابیں نکال کر، کیا ماں، میرے بھانا کو پوچھا کیا ماں یہ تقسیم کرنا کیا؟ نہیں بھیا، یہ سب تمہیں، ہمیں اجازت دیتے، حق لو۔ کتنی کتابیں تھیں؟ زیادہ سے زیادہ 150-200 کتابیں تھیں۔ 150-200 کتابوں میں 50 پر 5 سال قوم کی خدمت کر ڈالے۔ آج ہمارے پاس ہزاروں کتابیں ہی، ایک مضمون میں بات کرنا بولا تو 8 دن تیاری کرنا پڑتا ہے۔ آج نہیں ہے دین، ادب نہیں ہے، اب اخلاق نہیں ہے، سلام نہیں جانتا ہمارا نوجوان، سلام کا جواب نہیں جانتا ہمارا نوجوان، قبرستان کا سلام نہیں جانتا ہمارا نوجوان، غائب کا سلام نہیں جانتا ہمارا نوجوان، سلام پہنچانے کا طریقہ نہیں جانتا ہمارا مسلمان۔ اگر کوئی پیچھے سے سلام بول کر بھیجے تو اس کا جواب کیسے دینا نہیں جانتا، جبکہ ہر جگہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، ہر جگہ داڑیاں نظر آ رہی ہیں، ہر جگہ مسلمان نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے باطن کھوکھلا کھوکھلا۔ بہت کم ہے میری آپا وقت سنبھلنے کا، سدھرنے کا۔ میں تو صاف کہتا ہوں مولانا، میں بہت چھوٹا گنہگار، ناکارہ علم و عمل ہوں، لیکن حالات کو دیکھ کر تطبیق کر کے نتیجہ نکال رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے امت کو یہ آخری مہلت ہے، سنبھل گئے تو اور آگے 100-150 سال گزر سکتے ہیں، ورنہ ہم اپنے آنکھوں سے خود ہمارے نسلوں کی تباہی دیکھیں گے۔ اجڑتے ہوئے حالات دیکھیں گے۔ میری ماں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، بیٹھے ہوئے مرد حضرات سے نہیں، تم سے کہہ رہا ہوں، بدل گئے کچھ 100 سال، قیامت آنا ضروری ہے۔
حالات آنا ضروری ہے، نبی نے جو پیشین گوئیاں دی وہ ہونا ضروری ہے، حضرت مہدی کا آنا ضروری ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ضروری ہے، دجال کا آنا ضروری ہے، لاکھ اچھے بن جاؤ، یہ آئے بغیر تو نہیں رہ سکتے۔ ہاں البتہ کچھ عرصہ سکون کا ہمارا گزر سکتا ہے، اتنا ہی بدلنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا، سب کو بدلنا پڑے گا، مجھے بھی بدلنا پڑے گا، آپ کو بھی بدلنا پڑے گا، ہر طبقے کو، ہر جماعت کو بدلنا پڑے گا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، سلام کرو، گھر کے اندر سلام کرو، نفرتیں ختم کرو، بچوں کی تربیت پر گہری نظر رکھو، خود بھی باہر نہ نکلو، جوان بچیوں کو بھی باہر نہ نکالو۔ عنوان کو کاٹ کر، توڑ کر، اختصار کے ساتھ یہاں پہنچ رہا ہوں، ہمارے قوم کی شادی شدہ عورتیں بھی آزاد، غیر شادی شدہ بچیاں بھی آزاد ہیں۔ کبھی آپ کو فکر ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو تم صرف تمہارے باپ کی بیٹی ہو؟ نہیں، تمہارے باپ کی تو تم ضرور بیٹی ہوگی، ایک طرفہ دوسرا ترجمہ دیکھو، تم اسلام کی بیٹی ہو، تم میری عزت ہو، مولانا عرفان کی عزت ہو، مولانا اورنگزیب صاحب کی عزت ہو، پورے چکمنگلور، رب کعبہ کی قسم، پورے کرناٹک اور پورے ہندوستان کی تم عزت ہو۔ پورے کپڑے اترنا تو دور کی بات کہ تمہارے چہرے سے ہوا کے زور سے نقاب اور حجاب بھی ہٹتا ہے تو ہم کو ہوا پر بھی غصہ آتا ہے۔ قیامت کا انتظار دو موقعوں پر کرنا پڑے گا، اور حالات دو وقت بہت خراب بگڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ثبوت دوں گا مولانا، میرے پاس تمام میں جو بھی کہتا ہوں ثبوت رکھ کر بات کرتا ہوں۔ جب کعبے کا غلاف ہٹتا ہے حالات زمین کے برباد ہوتے ہیں، جب عورتوں کا حجاب ہٹتا ہے حالات زمین کے خراب ہوتے ہیں۔ قریب میں پھر ایک مرتبہ کعبے کا غلاف ہوا کے زور سے ہٹا تھا، حالات کے خراب ہونے کا اشارہ تھا وہ، اور عورتیں بے حجاب و بے نقاب ہوتی جا رہی ہیں، بدتر حالات آنے کا الارم ہے۔ غرض مجھے اس واقعے تک پہنچنے دو۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو سلام کیا۔ عورتیں اپنے مرد کو بڑی گہرائی سے دیکھتی ہیں، مرد اتنی گہرائی سے عورت کو سمجھتا نہیں جتنی گہرائی سے عورت مرد کو سمجھتی ہے۔ خدا نے عجیب و غریب ملکہ یہ عورتوں کو عطا کیا ہے۔ مردوں کو تو صرف کتاب پڑھنا آتا ہے، عورتوں کو تو چہرے بھی پڑھنا آتا ہے۔ میری والدہ تو گھر میں آنے والی عورتوں کو دیکھ کر صاف کہہ دیتی تھی کہ اس سے بچنا، اس سے نہیں بچنا۔ عجیب ملکہ تھا میری والدہ کے پاس، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ اور آپ کے گھروں میں بھی جو بوڑھی عورتیں ہیں، زمانہ دیکھ چکی ہیں، تجربے کار ہیں، ان کے ساتھ چند لمحے بیٹھو، ماں کے ساتھ بیٹھو، نانی کے ساتھ بیٹھو، دادی کے ساتھ بیٹھو، ایسی ایسی تجربے کی باتیں آئیں گی، ہزار کتابوں میں نہیں ملتی، وہ نہیں ملتی۔ ہمیں تو بوڑھوں کے پاس بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دنیا کی تعلیم بوڑھوں سے نفرت دلاتی ہے، دین کی تعلیم بوڑھوں سے محبت دلاتی ہے۔ دنیا کی تعلیم بوڑھوں سے نفرت دلاتی ہے، دین کی تعلیم بوڑھوں سے محبت دلاتی ہے۔ ابھی صبح ہی کو ایک شعر پڑھا، دیکھا میں، بڑا اچھا رہا مجھے وہ شعر، مل گیا تو
ہاں مل گیا. ہر پیڑ بڑھاپے میں سستانے کے کام آئے. ہر پیڑ بڑھاپے میں سستانے کے کام آئے، سوکھے تو وہ سردیوں میں جلانے کے کام آئے. ہر پیڑ بڑھاپے میں سستانے کے کام آئے، سوکھے تو وہ سردیوں میں جلانے کے کام آئے. قدیم میانوں کو ہرگز بھی مت پھینکو. تلوار رکھنے کے جو میان ہوتے نا، قدیم میانوں کو ہرگز بھی مت پھینکو، وقت پڑنے پر دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے. یہ سب باتیں سب کے لیے ہیں، جو مانتے ان کے لیے تو بطور خاص ہیں. جن گھروں میں بوڑھے ہوتے ہیں ان گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے. میرے والد فرماتے تھے کہ میاں بوڑھے گھر کے مضبوط تالے ہوتے ہیں. اور اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس گھر میں بوڑھا ہو اس گھر میں چور آتا نہیں. جس گھر میں بوڑھا ہو کہیں کو نہیں آتا، بوڑھا سوتا نہیں. بات صحیح ہے غلط ہے؟ عورتوں کے اندر عجیب و غریب ملکہ فراست کا ہوتا ہے. حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو محسوس کر لیا، وہ علی میرا سرتاج، مجازی خدا، شیر خدا، عاشق رسول، آج تک بغیر سلام کے گھر میں داخل نہیں ہوئے. آج سلام چھوڑے کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں. کس کی بیٹی؟ کس کی بیٹی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. آج معمولی مالدار کی بیٹی رگی تو الٹا شوہر کو ڈراتی انہیں. ہمارے بابا کون معلوم؟ کیا فرعون کے پوترے؟ ہمارے بابا کون معلوم؟ فرعون کے پوترے. لکھا ہے سیرت فاطمہ میں، حضور کی بیٹی، حضور کی ڈائریکٹ نسبت رکھنے والی لختے جگر خاتون جنت ہمیشہ حضرت علی کے سامنے آہستہ ہی بات کی، زور سے بات نہیں کی. فدا ہے جس پہ خلد بھی ایسی ہے فاطمہ. کون بھی کھانا کھائے نہیں دکھتا نا. ارے واہ، آپ کھائے رنگے گوشت کھائے نہیں دکھتا. فدا ہے جس پہ خلد بھی ایسی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ. فدا ہے جس پہ خلد بھی ایسی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ. کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ. کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ. میں تو یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اماں فاطمہ کی حیا کے لاکھوں کروڑوں حصے کر کے ہر گھر میں ایک حصہ عطا کرے.
अम्मा फातिमा के अदब का सदका हर मुसलमान के घर को अता करे। अम्मा फातिमा की मोहब्बत का सदका हर घर को अता करे। पढ़ो मेरी माएँ और बहनें, पढ़ो सीरत रसूल, सीरत सहाबा व सहाबियात पर किताबें हैं, पढ़ो। जिंदगी अमल जिंदा होगा। हज़रत फ़ातिमा सलाम करते ही समझ गई कि सरताज से अब तक ये अमल नहीं हुआ, आज हुआ है। खैर, जिसे मौका मिले उसे सलाम करना चाहिए। आए, अली बिठाए, सब कुछ खाना गिना। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा पूछती है कि सरताज एक बात पूछूं? अली ने फरमाया पूछो। जब भी आप आते तो सलाम करते, आज सलाम नहीं किया और आपके चेहरे पे एक अजीब व गरीब किस्म की परेशानी है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो परेशानी क्या है? बता सकते हैं तो बताओ, नहीं तो नको। ज़रूरी नहीं शौहर अपनी ज़िंदगी का हर मसला बीवी को बताना। मंजे छपा को तुम्हें क्या जी रखी सो, वाह 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 वाह। कुछ चीज़ें बताने के होते, किस चीज़ें छुपाने के होते। असल बात तो ये है कि किसी की परेशानी ना सुनो, ना सुनना ही असल है। सुनने तो एक था परेशान, दो परेशान हो जाते। नहीं सुनना, आमतौर पर नहीं सुनना, यही असल है। दुआ करना, क्या करना? दुआ करना। हज़रत अली ने फरमाया हाँ फ़ातिमा, मुझसे भूल हो गई, सलाम करना था, लेकिन मैं एक ज़हनी काम कर रहा था, फिक्री काम कर रहा था। मैं आज मजलिस में आपके अब्बा सहाबा से एक सवाल किए, लेकिन सहाबा जवाब न दे सके और पैगंबर ने मोहलत भी दी है कि सोच कर आओ। सोचते हुए सलाम भूल गया। फातिमा ने पूछा सरताज वो क्या सवाल है जिसका जवाब चचा अबू बकर भी नहीं दिए? नहीं। उमर चाचा भी नहीं। आप? मैं भी, आप भी नहीं दिए। आखिर वो कौन सा सवाल है सरताज? अली ने फरमाया आपके अब्बा हुजूर हमारे नबी ने सवाल किया, औरतों के लिए क्या चीज़ बेहतरीन है? अय्यु शैइन खैरुन लिन्निसा। सवाल सुनते ही मौलाना दूसरे सेकंड हज़रत फ़ातिमा फरमा इतना आसान सवाल और आप हजरात जवाब न दे सके? हमारे औरतें भी दूसरे ही सेकंड देंगी, लेकिन सही नहीं देंगी। क्या बेहतरीन चीज़ औरतों को बोलकर पूछे तो वीवो 951। तो वो ज़माना चलेगा, गल सर नेकलेस, बंगड़ी चूड़ी, बनारस की साड़ी। अब क्या होना पूछे तो मोबाइल पूछती। नया वर्जन कहते, 5G कहते, 128 GB नहीं 256 GB के अंदर घुस जाती। आम तौर पर ये जुमला कहता हूँ, इस जुमले से ये आजिज़ मशहूर भी है, औरतों के हाथ में चमचे प्लेटा तो अच्छे दिखते सो मोबाइल अच्छे नहीं दिखते। नहीं, तुम्हारा हुस्न वो चमचे गिमचे पकड़े तो कितनी खूबसूरती थी, वो सब बर्बाद हो गई जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया। नहीं मेरी माएँ और बहनें, इससे बचो। खुदा का वास्ता देता हूँ, खुदा के रसूल का वास्ता। मुझे यकीन भी है कि मैं बोलने के बाद कौन भी मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इतनी गुजारिश तो करता हूँ, इसे तुम्हें उतना ही दर्जा दो जितना बाथरूम में ज़रूरत के लिए जग को दर्जा देते हैं। बस इतना तो कर सकते नहीं क्या मौलाना? वो भी सादा सीधा डब्बा लेको रखो, बात करे तो फ़ोन में बात करना, बच्चा कातिबी सतह को भाग गया तो फेंक को मारना। उतना समझ में?
इतना होना बस। वो भारी भारी मोबाइल तुम्हारे हाथ में। अरे मौलाना ताज्जुब होता, 7th स्टैंडर्ड पढ़ने वाली बच्ची के हाथ में 25,000 रुपये का मोबाइल है। 10th स्टैंडर्ड पढ़ने वाली बच्ची के हाथ में मोबाइल है। अगर यहाँ कोई माया ऐसी बैठी हुई है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बच्ची के हाथ में तुम्हें इतना बेहतरीन मोबाइल जिसमें इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब है, वो दे डाल को तुम ना नींद कैसे आती? मुझे तो समझ में नहीं आती। हमारे पेट में भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, किसी और का वाकया सुनते हैं हमारा कलीजा कांपता है। कसम अल्लाह की मौलाना, किसी और के वाकयात सुनते हैं हमारा पित्ता पानी होता है, कलीजा कांपता है। और उन लोगों को कोई एहसास, मर गया एहसास तुम्हारा। फिर जब बच्चियां सर झुकाने का काम करती हैं तो वावैला मचाते हैं, देखो हजरत दुश्मना कितना दूर तक बढ़ गए। दुश्मना बढ़े नहीं, जहां है दुश्मन वहीं है, हमने हमारी दौलत को वहां तक पहुंचाया है। यही असल बात, हमने प्लेटों में रखकर हमारी इज्जतों को वहां तक पहुंचाया है। बच जाओ, समझ जाओ, खुदा हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुरू ही में अर्ज़ किया था, वक्त साथ नहीं देगा तो मैं बात अधूरी कर दूंगा। हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि इतना आसान सवाल और आप हजरात जवाब नहीं दिए। खैर कोई बात नहीं सरताज, रात गुजारो, सुबह की मजलिस में आप जाकर जवाब देना, मैं आपको जवाब दूंगी। हज़रत अली ने कहा, फ़ातिमा बड़े बड़े अजल्ले सहाबा थे, जवाब न दे सके, तुम्हारे पास? फ़ातिमा ने कहा कि इंशाअल्लाह मेरा जवाब अब्बा हुजूर ज़रूर कबूल करेंगे, लेकिन तुम जवाब देना, तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ेगी, तुम्हारी क्या मेरी क्या बराबर। अब हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली को जवाब दिए। हज़रत अली वो जवाब लेकर मजलिस में गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होमवर्क पूछे, क्या भाई वो कल सवाल करयाना लेकर आए? सबसे पहले अली उठाए हाथ, हाँ आ गया, बोलो क्या जवाब है? पूरे सहाबा को अभी तक नहीं मालूम। अबू बकर, उमर सब बैठे। हज़रत अली ने कहा, ला यरैन रिजाल वला यरौनहुन्ना। औरतों की बेहतरीन खसलत, आदत, दौलत चीज़ क्या है? वो किसी गैर मर्द को भी न देखे, गैर मर्दों को देखने का मौका भी न दे। हुजूर इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, सहाबा खुश हुए। सहाबा की एक आदत थी, सामने वाला अच्छा काम करा तो जलते नहीं थे। वाह वाह अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तुम्हें शेर पढ़े तो पढ़ते नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे ना, निगाह नबूवत, फिरासत जहाँ ख़त्म होती है वहाँ नबूवत शुरू होती है। निगाह नबूवत समझ गई। अली ये जवाब किसने दिया? अब साहबा को झूठ बोलने तो आता नहीं था। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी ने ये जवाब दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो खुशी का इजहार किए अहादीस में मौजूद है, आखिर फ़ातिमा मेरा ही तो टुकड़ा है। फ़ातिमा बुज़अतुम मिन्नी, ये जुमला उस वक्त अल्लाह के रसूल ने अदा किया। नज़र की हिफाजत, फ़क़ी अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 4 चीज़ों की तुम हिफाजत करो, ईमान की खुदा हिफाजत करेगा। नज़र की हिफाजत, ज़ुबान की हिफाजत, दिल की हिफाजत, शर्मगाह यानी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत कर लो, ईमान की हिफाजत खुदा करेगा। मौका होता तो मज़ीद बातें आपके सामने अर्ज़ करता। माँ और बहनों की इस्लाह की सख्त ज़रूरत है। वो जुमला भी बता देता हूँ, आज उम्मत की इस्लाह के लिए 2 जमातों को बाहर निकल कर खूब मेहनत करने की ज़रूरत है। बाहर का तो ऐसे ही खिदमत के मैदान में, ये औरतें,
دوسرا علماء. یہ 2 جماعتیں ہی امت کو سنبھال سکتی ہیں, دوسری کوئی جماعت نہیں. ماں اور بہنیں ایک اچھا ماحول گھروں کے اندر پیدا کریں, ایک اچھی نسل کم سے کم 25 to 30% سوار کر علماء کے حوالے کر دیں, بقیہ 70% تراش کر انشاءاللہ علماء تمہاری نسلوں کو قوم کے سامنے پیش کریں گے. نام کچھ بھی ہوگا دشمنوں کو ٹیپو نظر آئے گا, نام کچھ بھی ہوگا دشمنوں کو محمد بن قاسم نظر آئے گا, صلاح الدین ایوبی نظر آئے گا. سخت ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جتنی باتیں قابل عمل ہیں وہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی ضرور آپ عمل کریں گی. موبائل سے بطور خاص بچو, شرم اور حیا کی حفاظت کرو, نماز کی پابندی کرو, قرآن کی تلاوت کرو, استغفار درود شریف پڑھتے رہو, ذکر کرتے رہو. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سنو کہ میرے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھی رہتے ہیں جن کا نام ذبیح اللہ ہے. میرے شیخ کی ایک بہترین کتاب لے کر آئے, گھر جنت کیسے بنے. بہت چھوٹی کتاب ہے, کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اس کے اندر میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں, کیسے کس کا حق ادا کرنا ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں حالات بگڑ گئے تو کس طریقے سے سنبھالنا ہے. بڑی عجیب و غریب اور بڑی بہترین باتیں ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ضرور خریدتے ہوئے جائیں, پڑھیں, عمل کریں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی انور صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کے والد کے واسطے وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في دیننا ودنیانا وأهلنا ومالنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ. کیا بولے کس کا؟ انور صاحب کا انتقال ہوا. انور صاحب کا والد کا کس کا انتقال؟ سلیم صاحب کے والد انور صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. دعا کی درخواست آئی ہے, دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کاملہ فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, اجر عظیم عطا فرمائے. چھوڑ دو نا.